سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ محترم المقام و قابل احترام یہاں کے معززین حضرات، دوستوں، ساتھیوں، ماؤں بہنوں، عزیز بچوں، طلبہ و طالبات، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو سب سے پہلے اس مبارک دن پہ 79 انڈیپینڈنس ڈے پہ بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑی ہی خوشی کا مقام ہے کہ ہم آج فار دا ویری فرسٹ ٹائم اپنی اس دھرتی پہ، زندارہ کی دھرتی پہ، ان 10 سے 15 ایئرس کے بیچ پہلی بار انڈیپینڈنس ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہ بہت خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ ابھی تک آپ نے بڑے بیانات یہاں سنے، بڑے مقررین یہاں گزرے، چاہے وہ بچوں میں سے تھے، ہمارے بڑے حضرات میں سے تھے، آپ اچھے طریقے سے مستفید ہوئے۔ اور ہمارے آج کے دن کے جو اسٹیج سیکریٹری ہیں، میرے ساتھی ٹیچر مطلوب صاحب، انہوں نے تو آزادی کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے شاید سارا کچھ بیان کر دیا ہے۔ میرے لیے خاص اتنا چھوڑا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ سب کے سامنے کچھ نہ کچھ لفظائی کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ میں امید ظاہر کروں گا ساتھ میں کہ آپ میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے دوران میرا ساتھ نبھائیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج ہم یہاں اس ڈے پہ، اس مبارک دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم لمحہ ہے جس نے ہمیں زنجیروں سے نجات دلا کر آسمان تلے ان آزاد فضاؤں میں جینے کا حق دیا ہے۔ میں آج بات کروں گا آزادی کے کچھ پس منظر پہ، ہندوستان کی آزادی کے کچھ پس منظر پہ۔ یہ وہ تاریخی لمحہ ہے جس کی راہوں میں خون کی ندیاں بہائی گئی، جس کی راہوں میں خون کے چراغ جلائے گئے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں نوجوانوں اور بزرگوں نے اپنے تن من دھن کی قربانیاں پیش کی، اور تب جا کے ہمیں آزادی کا وہ دن نصیب ہوا تھا۔ ہندوستان آزادی سے پہلے وہ ہندوستان تھا جس کا قدیم تہذیب تھا، تمدن عظیم تھا، وسائل بے شمار تھے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا ملک تب سے ہی بیرونی ممالک کا شکار بنتا رہا۔ 19ویں صدی کے آنے تک ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں نہ صرف تجارتی طور پر اپنا لوہا منوایا تھا، بلکہ آہستہ آہستہ پورے ملک پہ اپنا تسلط قائم کیا تھا۔ 1757 عیسوی کی جنگ پلاسی ہو یا پھر 1857 عیسوی کی جنگ آزادی ہو، یہ وہ موڑ تھے جہاں ہمارے ہندوستانیوں کو غلامی کی مہک محسوس کروائی گئی۔ میں آج جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں، یہ کوئی عام موضوع نہیں ہے، یہ کوئی معمولی موضوع نہیں ہے، یہ وہ تحریک ہے، یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ قربانی ہے، یہ وہ ان قربانیوں کا خواب ہے جو ہمارے ملک کے لوگوں نے اپنے سینے میں بسا کر اپنے دلوں میں ان کو جگہ دی تھی، لہو کو سینچ کر حقیقت بنایا تھا۔ اس چیز کا نام آزادی ہے، اس چیز کا نام آزادی ہے۔ میں اگر بات کروں، آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، کیا وہ ایام ہوتے، کیا وہ دن ہوتے جب ہمارے ہندوستانیوں کو اپنے ہی ملک میں غلام بن کے رہنا پڑ رہا تھا، جب ہمارے ہندوستانیوں کو اپنی بولی بولنے سے
دھمایا جاتا تھا، ڈرایا جاتا تھا، جھکایا جاتا تھا. جب ہمارے ہندوستانیوں کو اپنے مذاہب پر عمل کرنے پر گھبرایا جاتا تھا، ڈرایا جاتا تھا، یہاں کے وسائل پر قبضہ کر دیا جاتا تھا اور یہاں کی جو تاریخ تھی اس پہ اپنا جھوٹ مسلط کر دیا جاتا تھا. میں بات کر رہا ہوں ہندوستان کی تاریخ کی. برطانیہ کے لوگ، برٹشرز ہمارے ہندوستان کے اندر صرف اور صرف تجارت کی غرض سے آئے تھے، لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ ہمارے ہندوستان میں ہماری یہاں کی معیشت، یہاں کی سیاست اور یہاں کی تعلیم پر اپنا قبضہ جما لیا. پھر 1857 عیسوی کہ وہ دور آتا ہے، جو دور اگر بچے ایک بغاوت تھی، لیکن اس دور کے اندر مغل بادشاہ علامت بغاوت بنایا گیا. رانی لکشمی بائی نے آزادانہ ایک لڑائی لڑی، مردانہ ایک لڑائی لڑی، جس دور کے اندر مولوی احمد اللہ شاہ نے سیاسی جذبے سے قوم کو بیدار کیا. اگرچہ یہ تحریک ناکام رہی تھی، لیکن انہوں نے قوم کے دلوں میں ایک جذبہ بغاوت کا پیدا کیا تھا. ذرا سوچنے کا مقام ہے. ہندوستان کے اندر برطانیہ کے لوگ صرف اور صرف زمینوں پر قبضہ کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ انہوں نے ہمارے اذان پر بھی قبضہ کیا تھا. اذان سمجھتے ہیں آپ؟ ہمارے ذہنوں پر بھی قبضہ کر لیا جاتا تھا. یہاں کا جو تعلیمی نظام تھا اس کو تہس نہس کر دیا جاتا تھا، تہس نہس کر لیا تھا. ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کی زبان کچھ نہیں ہے، آپ کا ٹریڈیشن کچھ نہیں ہے، آپ کا کلچر کچھ نہیں ہے، آپ کی تاریخ کچھ نہیں ہے، آپ کی تاریخ قابل فخر نہیں ہے. یہ کچھ کہا جاتا تھا. اور یورپ کے لوگ یہاں آ کر ہمیں کہتے تھے کہ گورے سب سے اچھے لوگ ہیں. اگر آپ گورے لوگوں کو فالو کریں گے، اگر ان کو آپ پرسویٹ کریں گے تو آپ کامیاب و کامران بن جائیں گے. اور یہ جو ذہنی غلامی تھی نا، یہ جسمانی غلامی سے بہت زیادہ خطرناک ہے. پھر 20ویں صدی کا آغاز ہوتا ہے. پھر 20ویں صدی کا آغاز ہوتا ہے جب ہمارے ہندوستانیوں کو شعور حاصل ہوا. میں ذرا پس منظر پہ تھوڑا اس پہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر اس کے کسی ایک کمپوننٹ کو بھی کھول دیا جائے تو آپ یقین مانیے ایک کمپوننٹ کو کھولنے سے، ایک کسی پارٹ کو کھولنے سے 3 سے 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں. اسی لیے میں تھوڑا مختصراً اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر جب ہندوستان کے لوگوں کو شعور حاصل ہوتا ہے، پھر جب مہاتما گاندھی تشدد کی تحریک کو اپنا ہتھیار بناتے ہیں، پھر جب مولانا ابوالکلام آزاد قرآن کی روشنی سے ایک شعور پیدا کرتے ہیں، پھر جب یہ وہ وقت تھا جب بھگت سنگھ جیسے نوجوان، انہوں نے اپنی قوم کے لیے، اپنے ہندوستان کے لیے اپنے آپ کو ہنستے ہوئے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا. ایسے ہزاروں نوجوان تھے جنہوں نے اپنی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے پھانسی کے پھندے کو پہنا. یہ دور کرنے کا مقام ہے. اس بہن کا کیا حال ہوتا جس بہن کا بھائی جیل کے اندر شہید ہوتا تھا، اس ماں کا وہ اکلوتا بیٹا جو ہنستے ہنستے آزادی کے لیے پھانسی پہ چڑھ گیا، اس بیوی کا خاوند، اس بیوی کا ہسبینڈ، وہ بیوی جو اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے خاوند کے لیے کفن کو سلواتی ہے، لیکن اس کے ماتھے پہ شرم تک محسوس نہیں ہوتی ہے، اس کے ماتھے پہ جھریاں تک نہیں پڑتی ہے جب وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے کفن سلواتی ہے. اور یہ صرف اور صرف ہندوستان کی آزادی کے لیے تھا، ہندوستان کی آزادی کے لیے تھا. اس کے بعد جب ایک دور آتا ہے، وہ دور ہے، وہ مبارک دن ہے 15 اگست 1947، جب ہمارے ہندوستان کو آزادی ملتی ہے. اور یہ وہ دن تھا جب پنڈت جواہر لال نہرو ہمارے جھنڈے کو لال قلعے پہ لہراتے ہیں اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، At the stroke of midnight hours, when the world sleeps, we Indians will awake to free life and freedom. یہ ہمارے ہندوستان کے جو ایک بہت بڑے نیتا گزرے ہیں پنڈت جواہر لال نہرو، ان کی زبان. اس کے علاوہ ذرا میں بات کرنا چاہوں گا ہمارے یہاں تعلیم کی. حالانکہ ہندوستان کو آزادی مل چکی ہے، ہم اس وقت اپنے دیش کے اندر آزاد تو ضرور ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جہاں تک میں بات کر رہا ہوں، ہم یہاں اپنے چھتر کے اندر، میرا دل اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میرے ساتھ ساتھ میرے یہاں یہ لوگ بھی آزاد نہیں ہیں.
میں اس کے پیچھے یہ بات کہنے جا رہا ہوں، آزاد ہم اس لیے نہیں ہیں جب تک ہم یہاں اپنی اس چکا گاؤں سے کوئی IAS اور KS آفیسر کو نہیں نکالتے ہیں تب تک ہم آزاد بالکل بھی نہیں ہے۔ جب تک ہم یہاں سے کسی ڈاکٹر کو پیدا نہیں کرتے ہیں، جب تک ہم یہاں سے ٹیچرز کو، انجینئرز کو، لائرز کو پیدا نہیں کرتے ہیں، تب تک ہم آزاد اپنے اس ولیج کے اندر، اپنے اس گاؤں کے اندر نہیں ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے کہ میرے گاؤں سے، پورے گاؤں سے ایک بھی فوجی ابھی تک نہیں ہے، ایک ہی فوجی ابھی تک نہیں ہے، یہ المیہ ہے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ میرے گاؤں سے فوجی 10 اور 12 کلاس بیس پہ لگ جاتا ہے، آپ کو اتنی باتیں المیہ ہے، میرے گاؤں سے ابھی تک بھی کوئی فوجی نہیں ہے۔ ڈاکٹرز، انجینئرز، ٹیچرز، لائرز، یہ تو دور کی باتیں ہیں، ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ تعلیم کے اعتبار سے اگر میں بات کروں، ہم 40 سے 50 سال پیچھے ہیں دوسرے لوگوں سے۔ وہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم تعلیم کے اوپر فوکس نہیں کرتے ہیں، ہم تعلیم کے اوپر زور نہیں دیتے ہیں، سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ اور اندازہ کیجئے اگر ہم تعلیم کے اوپر زور نہیں دیں گے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا پھر دنیوی تعلیم ہو، اگر ہم اس پہ زور نہیں دیں گے تو ہماری جو جنریشن ہے، ہماری جو پود ہے، یہ غربت میں جکڑ جائے گی۔ ان کے گھروں میں پھر وہ ماتم چھایا ہوا ہوگا اگر ان کے پاس تعلیم نہیں ہوگی۔ تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہے، دنیا تو تعلیم سے چلتی ہے۔ اگر تعلیم ہے تو سب کچھ ہے، اگر تعلیم ہے تو ماں بہن کی پہچان ہے، اگر تعلیم ہے تو اچھے برے کی پہچان ہے، اگر تعلیم ہے تو ہم سب کو پہچان سکتے ہیں۔ اگر ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہم تعلیم سے یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اگر ہے وہ قلم ہے، قلم ہے۔ میں آپ کے سامنے جاپان کی مثال رکھتا ہوں۔ ایک ملک ہے جاپان ہمارے ورلڈ کے اندر، دوسری جنگ آزادی کے موقع پر جاپان جو تھا وہ رات کا ڈھیر ہو گیا، پھر انہوں نے ایک کام کیا، انہوں نے تعلیم کو اپنا ہتھیار بنایا۔ اور آج اگر آپ دیکھیں گے جاپان جو ہے دنیا کی مضبوط معیشت ہے، دنیا کی مضبوط معیشت ہے۔ اگر میں آپ سب کے سامنے جرمنی کی مثال رکھوں، جرمنی بھی بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا، خاک میں مل گیا تھا، بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے بھی تعلیم کا سہارا لیا اور آج یورپ کا لیڈر بنا ہوا ہے جرمنی۔ میں اپنے ہمسائے ملک چین کی بات کرتا ہوں، آپ دیکھیں چین کے اندر بڑے تاریخ کو موبائل کھول کے دیکھیں، چین میں جو ہے تب سے ہی اپنا سارا پیسہ صرف اور صرف تعلیم میں، علم حاصل کرنے کے لیے اور تحقیق پہ لگایا ہے، اور آج وہی چین دنیا کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہ ہے طاقت تعلیم کی، یہ ہے پاور تعلیم کی۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گا، تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں تاریکی سے نکال کر روشنی میں لاتی ہے، جو ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتی ہے۔ تعلیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، ایک ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ کے اندر ایک گیزٹ آفیسر تھے، گیزٹ آفیسر تھے، لیکن ان کے پاس صرف مکان کے پرانے 2 کمرے تھے۔ کتنے کمرے تھے؟ مکان کے پرانے 2 کمرے تھے۔ ذرا بات غور سے سنیجیے۔ ان کو اپنے رشتے دار، اپنے ہمسائے، اپنے لوگ کہتے تھے، کیا کرتے ہیں آپ ماسٹر جی؟ آپ کے پاس صرف 2 کمرے ہیں، گیزٹ آفیسر ہیں آپ، تو کیا آپ کو شرم محسوس نہیں ہوتی ہے جب آپ کے گھر رشتے دار آتے ہیں، جب آپ کے گھر آپ کے ہمسائے آتے ہیں، ہمسایوں کے مکان بڑے بڑے مکان ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ ماسٹر جی کہا کرتے تھے، میں وہ تعمیر کر رہا ہوں جس تعمیر کا آپ کو ابھی پتہ نہیں چلے گا، جس تعمیر کا پتہ آپ کو ذرا دیر کے بعد پتہ چلے گا، ذرا کچھ ٹائم گزر کے پتہ چلے گا۔ تو بہرحال جو گاؤں والے تھے، جو اس کے رشتے دار تھے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے ماسٹر جی کا انتظار کیا۔ ماسٹر جی جو جن کی وہ تنخواہ آتی تھی، وہ ساری تنخواہ جو ہے اپنے بچوں پہ صرف ان پہ صرف کرتے تھے، اپنی بچوں کی تعلیم پہ صرف کرتے تھے۔ اور ایک دن آیا جب ماسٹر جی کے بچے کچھ IAS آفیسرز بنے، کچھ KS آفیسرز بنے، اور پھر جب وہ IAS اور KS آفیسرز بنے، انہوں نے ایک مکان نہیں بلکہ 15 مکان بنائے۔ یہ تعلیم کی طاقت ہوتی ہے، یہ تعلیم کی پاور ہوتی ہے۔ آج کے دور میں ایک عام شہری، ایک عام پیرنٹ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے مکان بناؤں، بھائی مکان بنا دوں، بس اس کے بعد وہ خود کمائے گا کھائے گا، لیکن نہیں، اگر آپ نے بچے کو اچھے سے تعلیم نہیں دی تو یہی بچہ آنے والے سمے میں آپ نے جو بچے کے لیے مکان بنایا ہے وہ مکان بیچ کے پتہ نہیں چرس میں، شراب میں مبتلا ہو جائے گا اور آپ کی پراپرٹی کو بھی بیچ ڈالے گا۔ لیکن اگر اس کو آپ تعلیم سے آراستہ پیراستہ کریں گے، اس کو اگر آپ تعلیم دیں گے تو یہی بچہ جو ہے آپ کے لیے کل آپ کی شان ہوگا، پورے گاؤں کی شان ہوگا، پورے ملک کی شان بنے گا۔
یہ ہے تعلیم کی پاور. تعلیم ہمیں تہذیب سکھاتی ہے, تعلیم ہمیں ایک دوسرے کی پہچان سکھاتی ہے, تعلیم ہمیں تاریکی سے اٹھا کر روشنی تک لے جاتی ہے, تعلیم ہمیں زمین سے لے کر چاند تک پہنچاتی ہے, تعلیم ہمیں مورل ویلیوز سکھاتی ہے, تعلیم ہمیں ایتھکس سکھاتی ہے, اخلاق سکھاتی ہے, اخلاقیات سکھاتی ہے, تعلیم ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ہمسائے کے ساتھ کیسے رہنا ہے, رشتے دار کے ساتھ کیسے رہنا ہے, یہ سب چیزیں تعلیم سکھاتی ہے. اور تعلیم کے بغیر دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم یہاں اسکول کے اندر پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ بلاتے ہیں, مہینے میں صرف مجھے دکھ ہوتا ہے جب ہم یہاں, یہ ہمارے اسکول کا حال نہیں ہے, بڑے ایسے اسکول ہیں جب ہم پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ رکھتے ہیں 26 تاریخ کو, ہر مہینے میں 26 تاریخ کو پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ ہوتی ہے. کیا ہم بچوں کے لیے مہینے کے اندر 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے ہیں؟ کیا یہ ہمیں بچوں کے لیے درد ہے؟ اگر ہم ان کے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا ہم 1 گھنٹہ بچوں کے لیے نہیں نکال سکتے ہیں؟ وہ بھی مہینے میں ایک بار نکال سکتے ہیں. اگر ہم وہ 1 گھنٹہ موبائل نہیں چلائیں گے بچوں کے مستقبل کے لیے, ماسٹرز کو کدھر سے ہی آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, ٹیچرز کو کدھر سے ہی آپ لوگوں کو بلاتے ہیں کہ مہربانی کر کے 26 تاریخ کو آ جائیے, اپنے بچوں کا حال جانیے ماسٹرز سے, ٹیچرز سے. اور اگر کہیں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں, کہیں کمیاں رہ جاتی ہیں, پھر ہمارے بھی تاثرات سننے ہوتے ہیں, آپ کے بھی ہم تاثرات سنتے ہیں. کلیکٹیولی ہم سارا کچھ اس بیڑے کو لیتے ہیں. آنے والے سمے میں یہ لوگ جو ہے انہی میں سے کچھ ڈاکٹرز ہوں گے, کچھ انجینئرز ہوں گے, کچھ ٹیچرز ہوں گے, کچھ IAS اور KS افسرز بنیں گے. ہم اپنے فیوچر کو ڈارک نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. خاص کر اگر میرا جو خواب ہے, میں اپنے بچوں کے فیوچر کو ڈارک نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس لیے نہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے بچوں کا فیوچر ڈارک رہا تو ہماری جو قوم رہے گی پھر وہ ہمیں بہت زیادہ دوشی ٹھہرائے گی, وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کر پائے گی. کیوں؟ وہ معاف اس لیے نہیں کر پائے گی, آج ہم بچے کے لیے ایک دن میں 1 گھنٹہ مہینے میں نہیں نکال سکتے ہیں. ہمارے بچے ہمارے لیے پھر دعائیں نہیں مانگیں گے, دعائیں مغفرت نہیں بھیجیں گے, بلکہ برا بلا کہیں گے. وہ اس لیے کیونکہ ہم نے ان کو اچھی تعلیم نہیں دی ہوگی, ہم نے ان کو اچھا راستہ نہیں دکھایا ہوگا, ہم نے ان کو اچھے اخلاقات نہیں سکھائے ہوں گے, ہم نے ان کو اچھے مورل ویلیوز نہیں دیے ہوں گے. ہم اپنے بچوں کو ویران نہیں چھوڑنا چاہتے, ہم اپنے بچوں کو پڑھے لکھے انسان بنا کے چھوڑنا چاہتے ہیں. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, ان کو زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے, میرا تقریر کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا. اندر زیادہ تر جو ہے مزدور پیشہ کے لوگ تعلق رکھتے ہیں, یہاں مزدور پیشہ کے لوگ رہتے ہیں, لیکن مہینے میں 1 گھنٹہ ہم اپنے بچوں کے لیے نکال سکتے ہیں. یہ میری آپ سے ذاتی گزارش رہے گی. اس کے بعد وطن آواز دیتا ہے وطن کی شان بن جاؤ, وطن آواز دیتا ہے وطن کی شان بن جاؤ, اٹھو اٹھ کر نئی تاریخ کا عنوان بن جاؤ, اٹھو اٹھ کر نئی تاریخ کا عنوان بن جاؤ. آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. اس وقت کے میں مجھے یہاں برداشت کیا 5 سے 10 منٹ کے لیے, بہت بہت شکریہ. جے ہند, جے بھارت.